जवाब दे समझते हैं उससे ज्यादा हम अपने आप को जवाब दे समझते हैं। तो सवाल उठाने में कोई मसला नहीं है और यकीनन ये सवालात होने चाहिए। और ये जो आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जब तक इमरान खान का इमरजेंस नहीं हुई, इमरान खान उभरे नहीं पाकिस्तान की सियासत में, तो यहाँ पे तो करप्शन के ऊपर कोई मसला ही नहीं था। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये एक नैरेटिव बन गया था पाकिस्तान के अंदर। तो लोगों को कोई मसला ही नहीं था कि अगर चलें जी कोई लगा रहा है तो खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इमरान खान ने आके ये सवाल उठाया है। और पाकिस्तान में अगर आज करप्शन पाकिस्तान के अंदर एक अहम मौजू है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो करप्शन को मुस्तरद करते हैं तो वो इमरान खान की वजह से करते हैं। और इस बैकग्राउंड में इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ का कोई भी और लीडर हो, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सवाल उठे हमें उसका जवाब 100% जो है वो देना चाहिए। अब आइए मुद्दे की तरफ, इस मसले की तरफ। जब से इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया, सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है उसको बार बार शुरू से लेके अब तक जो है वो बार बार बयान किया जाता है। और वो स्कैंडल और वो बात यह है, वो सवाल यह है, जब इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ लेके गए, वहां के जो हुकूमत है और बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहां पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी। और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूं कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीकाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वजीर आजम या वजीर जब बाहर जाएगा तो वहां पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफिकली मैं कर लेता हूं कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहां के बादशाह सलामत ने जो भी तहाइफ इमरान खान को दिए वो इमरान खान वसूल नहीं करते, वजीर आजम वसूल नहीं करता। जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तहाइफ वसूल करता है उस मुल्क के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीकाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय है मुल्कों के, उसके मुताबिक। जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तहाइफ पहुंचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीजन के तहत काम करता है। वजीर आजम का इस सारे मामले से, वजीर आजम ऑफिस का या वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफे रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तहाइफ जो हैं वो कैबिनेट डिवीजन के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीजन उसकी रसीद जारी करती है। वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीजन के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफों की एवेल्युएशन की जाती है कि इस तोहफे की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीकाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। ये कैबिनेट डिवीजन के तहत है। वो इसकी एवेल्युएशन करते हैं और एवेल्युएशन करने के बाद जो मुतल्लिका, इस केस में फॉर एग्जांपल वजीर आजम को तोहफा मिला था तो वो वजीर आजम ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फलाने मुल्क से जो तोहफा मिला था उसकी हमने एवेल्युएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त ये था कि आप जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफा मिला है तो मैं 20% उस तोहफे की कीमत जो एवेल्युएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है,
50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں. اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں. اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے. اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے، وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے، انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب، لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا، یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ، بٹ 10 کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں. اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی، اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا. اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا. جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا، 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا، اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا. یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا، اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات. اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے. عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی، نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے، اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے. اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں، جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے، انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی، عمر ظہور سے. عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی، 4 بھائی ہیں، 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں. خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا. منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا، اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے. صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے، جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی، اور اس کارنر شاپ کے اوپر کے کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں، اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے، اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے.
وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی، ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹ گئی کوسار تھانے میں، اور اس کے بعد ای سی ایل سے بھی ہٹایا گیا. جو ہی عمر ظہور کے، جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف، ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی، اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ای سی ایل سے ہٹایا گیا. ای سی ایل سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں. اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا، ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا. رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.